سوال ہوا ہے جی کہ یہ خود اعتمادی پیدا کیسے ہوتی ہے، کیسے پیدا کی جائے۔ اب خود اعتمادی بڑی اچھی چیز ہے اور بندہ کہتا ہے بٹ ہاؤ ٹو ڈیولپ اٹ، انکلکیٹ اٹ، دیٹ از اے بگ کوشچن۔ یہ جو اس کا ایسا کوئی پریگمیٹک وے، قابل عمل نسخہ کیا ہے، کیسے پیدا ہوتی ہے؟ دیکھیں، جو میرا لمیٹڈ نالج ہے، میں سمجھتا ہوں خود اعتمادی کا ایک تعلق تو ہے to what extent you are prepared for a particular challenge or a problem۔ آپ کا تیاری کا لیول کیا ہے؟ آپ مثال کے طور پر اسٹوڈنٹ ہے نا، آپ ایگزامینیشن آپ کا آبجیکٹو ہے، آپ نے ایگزامینیشن ہال میں جانا ہے، آنسر شیٹ آپ کے سامنے ہونی ہے، ہاتھ میں کوسچن پیپر ہونا ہے، تو آپ نے اس کو اٹیمپٹ کرنا ہے۔ یہ آپ کا چیلنج بھی ہے، ایشو بھی ہے، پرابلم بھی ہے، آپ کا گول بھی ہے۔ اب آپ میں اعتماد کیسے پیدا ہوگا؟ جب آپ سمجھیں گے کہ اس پر میں نے تیاری ٹھیک ٹھاک کی ہے۔ The level of preparedness will add confidence in your personality۔ جو ہی آپ کا لیول آف پریپیئرنیس لو ہوتا ہے، آپ کا کانفیڈینس لیول بھی لو ہو جاتا ہے۔ نمبر 2 یہ ہے کہ آپ کا انوائرمنٹ، آپ کا ماحول۔ کئی ایسے ہوتے ہیں کہ آپ نے تیاری بھی کر لی، لیکن آپ کے ارد گرد جو لوگ ہیں وہ آپ کو اس طرح کی چیزیں فیڈ کرتے رہیں، یہ جناب بلال صاحب بڑا مشکل ہے، یہ سی ایس ایس جو ہے نا یہ نہیں ہوتا، یہ پتہ نہیں کس خاندان کے لوگ ہوتے ہیں، تعلقات والے ہوتے ہیں، یہ فارن ریٹرنڈ ہوتے ہیں، باہر کے کالجوں سے پڑھے ہوتے ہیں، یہ لم سے پڑھے ہوتے ہیں، آپ اردو میڈیم، آپ جناب یہ وہ، یا اس محلے میں کبھی کسی نے کیا ہے جی۔ اب یہ کیا ہوگا؟ یہ جو نیگیٹو فیڈنگ ہے، یہ آپ کی اچھی خاصی تیاری کی ہوگی، اس کا بھی امپیکٹ ہوتا ہے۔ انسان اعصاب کا بنا ہوا ہے، یہ سٹیل کا تو نہیں بنا ہوا، تو وہ اثر لیتا ہے دوسروں کا، یقیناً اثر لیتا ہے۔ میں کہتا ہوں وہ خیر بہت اونچی سطح کے اسٹرانگ نروز کے مالک ہوتے ہیں جو کہ نیگیٹو انوائرمنٹ کے باوجود اپنے آپ کو پازیٹیو اور انٹیکٹ رکھتے ہیں، لیکن 90% کیسز میں ہم آپ لوگ جو ہیں دوسروں کی ہوئی باتوں کا اثر لیتے ہیں۔ اس کا حل کیا پھر نکالا جاتا ہے؟ میں جو کہتا ہوں، جو ہی میں دیکھتا ہوں نا کہ اس بندے سے جب میں ملتا ہوں یہ ہمیشہ کمپلیننگ ہوتا ہے، شکایتیں کر رہا ہوتا ہے، معاشرے پر تنقید کر رہا ہوتا ہے، اور اپنے آپ کو درست کرنا یا فوکس کرنے کا ایلیمنٹ اس میں بڑا کم ہے۔ یہ اپنی بدقسمتیوں کا یا ناکامیوں کا جب رونا روتا ہے تو ہمیشہ کہتا ہے معاشرہ ٹھیک نہیں ہے، میں ٹھیک ہوں، معاشرہ ٹھیک نہیں ہے، یہ مجھے آگے نہیں جانے دیتا، یہ مجھے رکاوٹیں ڈالتا ہے۔ اب یہ جو لوگ کامیاب ہوتے ہیں، آگے جاتے ہیں، وہ اسی معاشرے میں سے جگہ بناتے ہیں۔ انہیں پتہ ہے کہ یہ رستے میں کانٹے اور جھاڑیاں سارا کچھ ہے، تھک فارسٹ ہے، بٹ آئی ہیو ٹو میک مائی وے آؤٹ آف دیٹ۔ وہ بھی اس کی گرومنگ کا تعلق ہے۔ اب گرومنگ کے 2 طریقے ہیں۔ اب آپ کہیں کہ جی اگلا پرابلم ہے کہ جی میرا تو انوائرمنٹ ہی ایسا ہے، میرے گھر بھی بیچارے وہ بھلے مانس لوگ ہیں، اس اعلیٰ سطح کی پوزیشن پر نہیں رہے، ایک مڈل کلاس کے لوگ ہیں، ان کو تو کھانے پینے کے مسائل رہتے ہیں، بیسک نیسیسٹیز کے چکر میں رہتے ہیں، وہ بیچاری اونچی سوچیں اور اڑان کیسے کرے؟ اس کا پھر میں حل یہ دیتا ہوں۔ تو پھر میں کہتا ہوں جو بکس ہوتی ہیں نا، اچھی آٹوبایوگرافیز، یا ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے دنیا میں ترقی کی ہوئی اور وہ اپنے اپنے فیلڈ کے نارتھ سٹار ہوں، ان کی کتابیں، ان کی ویڈیوز ساری کی ساری اویلیبل ہیں۔ اب آپ نے گویا کہ خود ہی ڈیولپ کر لیا کہ میں مصنوعی طریقے سے اس کمپنی کو کریٹ کر لیتا ہوں۔ جو کمپنی مجھ پر پازیٹیو امپیکٹ ڈالے گی، میری سوچیں بدلے گی، سوچوں کو صحت مند کرے گی، کیونکہ جو پہلی سوچ ہے نا جس میں بندے میں اعتماد ختم ہو جاتا ہے، بندہ سٹریسڈ، فرسٹریٹڈ، ڈپریسڈ موڈ میں ہوتا ہے، گلومی ہوتا ہے، اس کو ہم ڈیزیزڈ مینٹل سچویشن کہتے ہیں۔ اس میں سے نکل کر صحت مند مائنڈ سیٹ میں جو جانا ہوتا ہے، یقین کریں یہ کتابیں بندے کو لے جاتی ہیں۔ اگر آپ نے یہ سمجھنا ہو کہ کتاب کہاں تک اثر انداز ہوتی ہے، میں بتاؤں، آپ قرآن مجید ہے ہماری سب سے مقدس کتاب ہے، آپ اس کا ٹرانسلیشن روزانہ 2-3 پیج پڑھنا شروع کر دیں، آپ دیکھیں گے آپ اس کے امپیکٹ میں آ جائیں گے، وہ آپ کی سوچوں پر اثر انداز ہونا شروع ہو جائے گا اور آپ کو دنیا سے بے نیاز کرنا شروع کر دے گا۔
اور مسائل اور مشکلات جب آئیں گی تو آپ کو ایک گونا سکون ہوگا کہ میرے پاس ایک ایسی قوت ہے، طاقت ہے، میں اس سے دعا کرتا ہوں، پہلے آپ کے ذہن میں نہیں ہوگا، کیونکہ پھر آپ کا وہ بار بار قرآن میں بتاتا ہے کہ مجھ سے جو دعا کرتے ہیں، مجھ سے مجھے پکارتے ہیں، میں ان کی پکار سنتا ہوں، ان کے مسائل حل کرتا ہوں، اور میری بس میں سارا کچھ، کائنات میں کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے جو میری مرضی کے بغیر چل رہی ہو، میں یس کرتا ہوں تو ہوتا ہے۔ اب یہ ایمان جب جاگزیں ہوتا جائے گا تو آپ کو ایک الگ پوائنٹ مل گیا، ایریا مل گیا، یا ایک کارنر مل گیا جو کہ سکون کا کارنر ہے، اور آپ کو ایک ریسکیو مل گیا کہ وہ تو ہے، اس نے تو انبیاء کی بھی مدد کی، جب انبیاء نے اسے پکارا تو اللہ نے رسپونڈ کیا انبیاء کو۔ وہ جو بار بار تکرار سے باتیں کرتا ہے کہ موسیٰ نے ہمیں پکارا تو پھر بالآخر ہم نے موسیٰ کو رسپونڈ کیا، فرعون کو غرق کر کے رکھ دیا۔ حضرت یونس نے جب ہمیں پکارا تو ہم نے تو مچھلی کے پیٹ میں سے نکال دیا ان کو، جس کی ہم امت ہیں، انہوں نے جب پکارا تو ہم نے ان کو سارے عربین پینسولا کا چیف ایگزیکٹو بنا دیا۔ کہاں قریش مکہ ان پر ظلم ڈھاتے تھے، انہی پر غالب نہیں کیا، سارے عربین پینسولا میں جس میں آج 10 ممالک ہیں، اس کے اکیلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی حکمران تھے۔ یہ ماحول، ایجوکیشن، ایکسپوجر بہت بڑی چیز ہے۔ بڑے لوگوں کو سنیں، بڑے لوگوں کو سنیں، جو اچیورز ہیں سنیں، اپنی کمپنی بدل لیں۔ یہ میں بتا دیتا ہوں کہ اگر آپ ڈپریسڈ لوگوں میں کچھ عرصہ رہیں گے، اگر پہلے تھوڑا بہت کانفیڈنس ہے بھی مزاج میں، تو دیٹ ول بی گون ود ان فیو ڈیز۔ اور اگر انتہائی ڈرے ہوئے سہمے ہوئے ماحول میں ہیں اور کسی طریقے سے آپ کا ایکسپوجر کانٹیکٹ ہو جائے فارورڈ لکنگ، اپورڈ لکنگ لوگوں میں، اور جو وہ سمجھتے ہیں کہ عزت اور یہ دنیاوی جو بھی آرام سکون میری قسمت میں نہیں ہے، تو میری قسمت میں کیوں نہیں ہے، یا یہ ان سب کے پاس ہے، ان کے سب کے پاس اگر آ گیا تو میرے پاس کیوں نہیں آ سکتا؟ کیا اللہ تعالیٰ نے مجھے جینیٹیکلی ڈیفیشنٹ اور ویک کریٹ کیا ہوا ہے؟ وہ تو نہیں کہتا میں نے کریٹ کیا ہوا ہے۔ یہ میں بتاؤں کہ انسان کی 2 صفات ذہن میں رکھیں، اس کی کم آئے گی، کم سطح پر رہنا، بزدل رہنا، یہ بھی اس کی اپنی کریشن ہے، اللہ کی کریشن نہیں ہے۔ اللہ بزدل پیدا نہیں کرتے۔ اگر کوئی شخص بہادر ہے اور فارورڈ لکنگ ہے، ہائی اسپرٹس میں رہتا ہے، یہ بھی اس کی اپنی انکلکیٹ کی ہوئی اور ڈیولپ کی ہوئی چیز ہوتی ہے۔ تو لہذا دونوں ہی آپ کے بس میں ہیں، یعنی یہ نہیں ہے کہ یو آر بورن ود کاورڈنس یا یو آر بورن ود بولڈنس، یہ اسکول آف تھاٹ سے نکلیں۔ یو آر بورن ویری بیلنسڈ پرسنالٹی، اٹ از دا انوائرمنٹ وچ میکس یو بولڈ اور کاورڈ۔ ساری دنیا کا یہی مسئلہ ہے، یہ جو آپ دیکھیں گے بولڈ ہے اس کو انوائرمنٹ ملا ہوا ہے، جو آپ دیکھیں کہ بزدل ہے اس کو انوائرمنٹ ملا ہوا ہے۔ ناؤ اٹ از ان یور اون ہینڈس to create that environment, embrace that environment, and be one of the bold community, not the coward community. Because دنیا میں کامیاب لوگ بولڈ ہوتے ہیں۔ بولڈ کی پتہ کیا علامت ہوتی ہے؟ یہ بولڈ کامیاب کیسے ہوتے ہیں؟ ایک سنٹینس میں اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو میں کہوں گا کہ they take initiative, they have the ability to change themselves۔ باقی جو بزدل ہوتے ہیں ان میں ایک ہی خصوصیت ہوتی ہے، یہ چینج ہونے سے گھبراتے ہیں، انیشیٹو لینے سے گھبراتے ہیں۔ اگر میں ناکام ہو گیا پھر ایسے نہ ہوگا جیسے میں نے کرنے لگا ہوں، غلطی ہو گئی، مجھے لاس ہو جائے گا۔ یہی آپ دیکھیں کہ یہی ڈیفیشنسی بعض اوقات ہمیں انگلش لکھنے میں ہوتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ ان میں ایک خوف ہے۔ پھر کئیوں میں خوف ایسے ہوتا ہے، اچھا پہلے میں کسی کو دیکھ لوں یہ کیا کیسے لکھتا ہے اور اس کے ساتھ کیا ہوتی ہے۔ میرے ساتھ بھی ہوتا رہا، میں بھی کہتا تھا پہلے اس کو بات کر لینے دو، فلاں نے سوال کیا ہے، دیکھتے ہیں پہلے کوئی جواب دیتا ہے کہ نہیں جواب دیتا، کیسا جواب دیتا ہے پھر میں دوں گا۔ لیکن جو ذرا ماحول جس کا ڈیفرنٹ ہو نا، وہ مائنس کر دیتے ہیں ارد گرد کے لوگوں کو، جو ذہن میں آیا بول دیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں میرے دائیں کون بیٹھا ہوا ہے، میرے بائیں کون بیٹھا ہوا ہے، اوپر سے یہ بندہ پوچھ رہا ہے، سب نے مجھے سننا ہے، سب کی آنکھیں میری طرف ہونی ہیں، اگر غلطی ہو گئی تو میرا پہلے دل جو ہے نا دھک 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 کرنا شروع کر دیتا۔ لیکن میں بتاؤں یہ دھک دھک تو اچھا ہے، زندگی کی علامت ہے، زیادہ دھک دھک بھی کر گیا تو کوئی بات نہیں، شروع میں سب کا زیادہ دھک دھک کرتا ہے۔